بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے محمد نوید مخلص اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ویورز، ایک اور میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک تھوڑا سا اپنا اظہار خیال بیان کیا تھا، جس میں نے آپ کو بتایا کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ایک بابا جی کا واقعہ بھی اس میں بیان کیا، جس میں یہ بالکل حقیقت ہے۔ لائیو شو ہو رہا تھا، استغفر اللہ، پروگرام ہو رہا تھا یہ دعوت اسلامی والوں کا۔ تو بابا جی آئے، انہوں نے جو کہا وہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا، اور میرے جو آنکھیں ہیں اشک بار ہو گئیں کہ یار یہ والدین کا مقام لوگ کیوں بھولتے جا رہے ہیں، اور آج کل جو ناکامیاں ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہیں۔ والدین کی عزت کرو گے نہیں تو پھر مقام کوئی حاصل نہیں کر پاؤ گے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ کوئی حصہ نہیں ہے آپ کا اس دنیا میں بھی اور نہ آخرت میں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مفہوم کے دنیا کا کچھ تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لو، ان کافروں سے کہہ دو کہ دنیا کا تھوڑا سا حصہ یعنی کہ فائدہ حاصل کر لو، آخرت میں اپنے بڑے عذاب سے ان کو مزہ چکھایا جائے گا۔ مفہوم تو یہ جو دنیا ہے، علماء کرام بڑے جو مفکرین ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ دنیا صرف 2.5 منٹ کی زندگی ہے، مطلب جو ہماری حیات ہے صرف 2.5 منٹ کی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا، تو میرے بھائی، یہ مقام، یہ دولت، شہرت، یہ جناب گاڑیاں، بنگلے، چہل پہل، ادھر ادھر پوری دنیا میں گھومنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا اگر آپ کے پاس اپنے والدین کی دولت، مطلب اگر وہ موجود ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں یا ویسے ہیں، ان کی آپ قدر نہیں کرتے، تو پھر کچھ جو بھی حاصل ہوا ہے وہ ایک صرف دھوکہ ہے۔ دنیا ہے ہی دھوکہ، دنیا ہے ہی دھوکہ، دنیا مکڑی کا جالا ہے۔ وہ طارق جمیل صاحب بھی فرماتے ہیں نا کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا مکڑی کا جالا ہے، جو کہ بہت کمزور ترین ہوتا ہے، اور اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دنیا مشکلات کا گھر ہے، دنیا سانپوں بچھوؤں کا گھر ہے۔ سانپوں بچھوؤں کا کیوں انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں دیکھیں، ایک بھائی ہے نا، بھائی کا خیال نہیں کرتا، بہن تو الحمدللہ، بہنیں تو اپنی بھائیوں پہ جان بھی قربان کر دیتی ہیں۔ زیادہ تر مسئلہ جو درپیش ہے وہ بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک بھائی نے جناب اپنے بھائی کو کلہاڑی سے اس کے سر پہ کلہاڑی ماری، اور خون اتنا بہہ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور اس کا والد صاحب بھی اس کے قریب تھا، اور بیچارہ رو رہا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت ہی عجیب سا ایک ماحول ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے واقعہ میرے ذہن، مطلب میں سوچ رہا تھا، جو میرے ذہن میں تھا وہ ورکشاپ تھی، ایک دکان تھی، ٹھیک ہے، دکان پہ جناب ایک کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے، نہ کہ کوئی بہت بڑا۔ تو اس کا بھائی آیا ہے، مطلب جس کے سر پہ لگی تھی نا، جس نے مطلب سر پہ کلہاڑی ماری تھی، اس کا بھائی آیا، تو وہ آ کے کچھ اس کو کہنے لگا، تو پھر اس نے بھی آگے سے کوئی الفاظ بولے ہوں گے شاید، تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، تو وہ جناب وہی کہنے لگا جو اس نے کہا۔ تو بڑھتے معاملہ بڑھ گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ پہلے بھی اسی طرح سے جھگڑتے ہوں گے۔ تو اس کا والد صاحب کہہ رہا تھا کہ مرو، پنجابی میں کہہ رہا تھا کہ مرو لڑو، میں تواڈے نال کتھوں تک ساتھ نبھاواں، تسی میری گل نہیں مانتے ہو۔ یہ باتیں اس کے منہ کی تھی۔ اچھا، ہوا کچھ اس طرح سے کہ جو بھائی تھا، بڑا تھا یا چھوٹا تھا واللہ عالم، تو اس نے کیا کیا، کلہاڑی ساتھ پڑی تھی، اس نے کلہاڑی اٹھائی، پہلے تو ایسے کرتا رہا کہ مارتا ہوں، تو پتہ نہیں کون بولا جناب، اس کے ساتھ ہی کوئی کھڑا تھا، اس نے کہا کہاڑی مار دے، اس طرح سے کہنے لگا۔ تو اس نے واقعی میں وہ کلہاڑی اس کے سر پہ دے ماری، اور
بیچارہ ایک لمحے میں ڈھیر ہو گیا، اور خون اتنا بہہ رہا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، نظر آ رہا تھا نیچے اور خوف آ رہا تھا۔ یہ سر، میں کہتا ہوں کہ یہ مطلب یہاں سے نا اتنا حصہ جو ہے اتنا سارا یہ پھاڑ کے رکھ دیا، اور خون بہتا ہی جا رہا ہے، اور ایک لمحے میں وہ صرف ایسے بس ایسے گر گیا اور اسے پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ وہیں پہ موقع پہ ہی مارا گیا۔ تو پھر اس کا والد صاحب جو ہے وہ بیچارہ وہ بھی کیا کرتا، بوڑھا والد ان دونوں نوجوانوں سے جو کہ شیر کی طرح یا کسی خونخوار جانور کی طرح، وحشی کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں جناب، بھیڑیوں کی طرح آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو پھر وہ بیچارہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے کیا کیا، صرف اس پہ کھڑا، اس کی میت پہ یا کہہ لیں میت پہ جناب کھڑا ہو کے بس وہ آہذاری میں مصروف ہے، آہذاری کر رہا ہے کہ یار تہاڈا اتفاق کیوں نہیں رہا، مینوں سمجھ نہیں آتی، تسی ایک بھرا نے دوسرے بھرا نو قتل کر دیتا ہے، کیڑا معاشرہ وا؟ اس طرح کی کچھ باتیں وہ جناب کیے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں کے ساتھ یہ ایسا رویہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ ہمارا بہت ناکامیاں جو ہمیں معاشرے کو درپیش ہیں وہ صرف یہی ہیں کہ ہم آپس میں جو سلوک ہے، ہمارا اتفاق ہے، وہ نہیں رہا۔ متحد جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ متحد تھے، ان کے پاس جذبہ ایمانی تھا، انہیں دین کا پتہ تھا، انہیں اسلام کا پتہ تھا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کچھ علم نہیں۔ ہم اگر نماز پڑھنے لگ جائیں تو پھر کہتے ہیں کہ بس نمازی، مطلب ہم نے نماز پڑھی ہے تو ہم بہت نیکوکار ہیں، بس پرہیزگار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بس آج کا عنوان بس یہی تھا، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو لائک، اگر مطلب اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنے پیارے، اپنے دوست، اپنے ہوسٹ، اپنے مخلص محمد نوید مخلص کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔